کہانی ایک جھیل کی۔ دور، بہت دور، شہر سے دور ایک ہرا بھرا خوبصورت اور پرسکون جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت حسین چھوٹی سی جھیل تھی۔ اس جھیل کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس کی تہہ میں اگے ہوئے پودے اور گھاس تک صاف نظر آتے تھے۔ جھیل کی تہہ میں پڑے ہوئے پتھر بہت خوبصورت اور چمکیلے تھے۔ اس کی مچھلیاں اتنے پیارے رنگوں کی تھیں کہ جو دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ جھیل کا پانی اتنا میٹھا تھا کہ جو ایک دفعہ پی لے بس وہیں کا ہو جائے۔ جھیل کے چاروں طرف گھنے اور اونچے اونچے درخت تھے جو ہوا میں اس طرح جھومتے تھے جیسے وہ جھیل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ ان درختوں کے نیچے پودے اگے ہوئے تھے جن پر طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلتے تھے۔ ان پھولوں پر تتلیاں ناچتیں، بھنورے آتے، کیڑے مکوڑے اور مینڈک بھی وہاں خوشی خوشی رہتے تھے۔ درختوں پر پیارے پیارے پرندوں کا بسیرا تھا۔ جھیل اور جنگل کی ہوا بہت صاف اور صحت بخش تھی۔ جنگل کے درندے اور چرندے بھی وہاں پانی پینے آتے تھے تو اس کی خوبصورتی، سکون اور صاف اور میٹھے پانی سے اتنے متاثر ہوتے کہ وہیں کے ہو جاتے۔ یہ جنگل، یہ جھیل، اس کا پانی، اس کی ہوا، پودے، پرندے، پھول، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، درخت، اس کے پتھر اور اس کے جانور، یہ سب اس جھیل اور جنگل کے ماحول کا حصہ تھے۔ یہ ماحول ہماری دنیا کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ کس طرح انسانوں کو اس جھیل کے بارے میں پتہ چل گیا اور انسانوں نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ جو لوگ شروع میں وہاں گئے وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے نہ تو جھیل کو گندا کیا، نہ پھول توڑے اور نہ پرندوں کا شکار کیا۔ وہ لوگ جھیل پر جاتے، اس کی خوبصورتی، سکون اور اس کی صاف اور شفاف اور صحت بخش ہوا سے لطف اٹھاتے اور واپس آ جاتے۔ جلد ہی دور دور تک اس کی شہرت پھیلتی گئی اور ہزاروں لوگ وہاں پہنچنے لگے۔ اول تو ان کی گاڑیوں اور بسوں کا دھواں وہاں کی ہوا کو گندا کرنے لگا۔ پھر لوگوں نے وہاں گندگی بھی پھیلانا شروع کر دی۔ کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزیں اور کچرا ادھر ادھر پھینک دیتے۔ جھیل کے پانی میں طرح طرح کی چیزیں پھینکتے، مچھلیاں پکڑتے، پرندوں کا شکار کرتے، پھول توڑتے، کھانا پکانے کے لیے گھاس، پتے اور درختوں کی ٹہنیاں جلاتے جس کا دھواں بھی ہوا میں شامل ہو جاتا تھا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں۔ اس ساری گندگی نے ماحول کو تباہ کر دیا۔ صاف ہوا صاف نہ رہی، جھیل کا صاف اور میٹھا پانی کالا اور بدمزہ ہو گیا۔ تہہ میں پڑے ہوئے رنگین پتھر بھی کالے اور بدصورت ہو گئے۔ مچھلیاں مرنے لگیں، پرندے دوسرے علاقوں کو پرواز کر گئے، جانور دوسرے جنگل میں چلے گئے، تتلیاں غائب ہو گئیں، پودے اور سبزہ ختم ہو گیا۔ درختوں کے کٹنے سے مٹی ہوا میں اڑنے لگی۔ اس طرح ایک حسین جھیل اور پیارا ماحول برباد ہو گیا۔
جانتے ہو اس ساری آلودگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بارشیں ہونا بند ہو گئیں کیونکہ درختوں کے کٹنے سے بارش کم ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پورے علاقے میں فصلیں تباہ ہو گئیں، کھیت سوکھ گئے، لوگ غریب ہو گئے، ان کے پاس کھانے کو اناج بھی کم رہ گیا۔ اب تو لوگ بہت گھبرائے اور سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا۔ ادھر جنگل کے بچے کھچے پرندے اور جھیل کی مچھلیاں بھی چپکے روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ ہمارے جنگل دوبارہ اگا دے، ہماری جھیل کا پانی صاف کر دے، بارش برسا دے اور ان انسانوں کو اتنی عقل عطا فرما دے کہ وہ اپنے ماحول کی ساری آلودگیاں ختم کر دیں۔ آخر کچھ عقل مند لوگوں نے اس مسئلے پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سب انہی کی غلطی سے ہوا ہے۔ تب انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی درخت نہ کاٹے۔ اس کے بعد سب نے فیصلہ کیا کہ ہر آدمی ایک درخت لگائے گا۔ لوگوں نے درخت لگائے، پودوں اور گھاس کی دیکھ بھال کی۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور ایک روز بارش ہوئی۔ جھیل میں صاف پانی آ گیا، پودے اور درخت دوبارہ اگنے لگے۔ لیکن آلودگی سے ماحول کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اتنی جلدی اور آسانی سے پورا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جھیل ابھی تک پہلے کی طرح خوبصورت، صاف اور صحت بخش نہیں ہو سکی۔ لیکن اب وہاں کے لوگ اس کے ماحول کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید ایک دن جھیل پھر اتنی ہی خوبصورت ہو جائے، اس کا پانی پہلے کی طرح صاف اور شفاف اور میٹھا ہو جائے۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ اور اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی جھیل، کوئی درخت، پودے یا سبزہ ہے تو اس کو بچانے کی کوشش ضرور کریں۔ ہماری دنیا کو اس کی بہت ضرورت ہے۔